ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام سواری کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین پاکستان تحریک انصاف اپنے سی پلان کو فالو کرتے ہوئے آج کراچی میں انہوں نے دھرنا دیا اور پورے کراچی کو تقریباً پورا کراچی بند رہا. اس سلسلے میں جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جو پہلا جلسہ کیا، پہلا دھرنا دیا تھا وہ فیصل آباد میں دیا تھا. فیصل آباد جو پنجاب میں تھا وہاں پرتشدد کارروائی ہوئی اور اس میں ایک شخص بھی مارا گیا اور گولی چلی، اور پھر آپ نے دیکھا فوٹیجز پہ کہ کئی لوگ گن لے کر فائرنگ کر رہے تھے اور کئی الزامات ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے. اور سندھ حکومت جہاں پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ دو بڑی سیاسی جماعتیں وہاں ہیں اور جو پی ٹی آئی سے اختلاف رکھتی ہیں، ایک غیر پی ٹی آئی حکومت ہے، یعنی پی ٹی آئی حمایت کوئی وہاں حکومت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کراچی میں کوئی پرتشدد کارروائی نہیں ہوئی. تو ایک سوال بہت امپورٹنٹ اٹھتا ہے اور وہ یہ اٹھتا ہے کہ کیا وجوہات ہے کہ پی ٹی آئی جب پنجاب میں احتجاج کرتی ہے یا مزدور وہاں احتجاج کرتے ہیں یا وہ آپ کے پاکستان عوامی تحریک احتجاج کرتی ہے تو پھر 14 لاشیں گرتی ہیں وہاں، آپ کے پی ٹی آئی کا کارکن جو ہے وہ مارا جاتا ہے یا وہ نابیناؤں کو جو ہے، کیا پاکستان جو وہاں پنجاب کی حکومت ہے، انتظامیہ ہے، ریاست ہے، کیا وہ پرتشدد ہے یا یہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے وہ کوئی ری ایکشن ایسا آیا جس کے اوپر یہ سلسلہ بنا؟ اور کراچی میں جو سندھ اور متحدہ قومی موومنٹ نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا کہ جس کی بنیاد پر کوئی ایک پرتشدد بات ہوئی ہو. اس پر ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ہم ان پہ بات کریں گے اور یہ بہت اہم معاملہ ہے اور یہ نہ صرف تین بڑی سیاسی جماعتوں اور 4 بڑی سیاسی جماعتوں کا معاملہ ہے بلکہ انتظامیہ، ریاست اور حکومت کا معاملہ بھی ہے. میرے ساتھ ہیں جناب اس وقت پروونشل منسٹر ہیں یوتھ افیئرز اینڈ ایجوکیشن پنجاب، رانا مشہود صاحب. آپ کا شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب، چیئرمین سنی اتحاد کونسل لاہور میں، آپ کا شکریہ. میرے ساتھ ہیں فیاض الحسن چوہان، لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، آپ کا بھی بہت شکریہ. اور میرے ساتھ جمشید دستی ہیں، ایک بڑا نام ہے، جانتے ہیں کس لیول سے سیاست کر کے ابھرے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. جناب میں آؤں گا سب سے زیادہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب، کیسے دیکھتے ہیں یہ جو پنجاب میں فیصل آباد میں ہوا اور پھر جو آپ نے کراچی میں دیکھا؟ جماعت تو پی ٹی آئی تھی لیکن حکومت مختلف تھی، کیا کہیں گے اس کو آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے میں سب سے پہلے ایک بات اپریشیٹ کروں گا کہ تمام تاریخ اختلاف کے باوجود بہرحال پیپلز پارٹی کے اندر برداشت کا جو ایلیمنٹ ہے اور اسی طریقے سے ایم کیو ایم نے آج جو رویہ دکھایا یہ ہماری سیاست کے اندر پازیٹیو جو رجحانات ہیں ان کو پروموٹ کرتا ہے. جہاں تک فیصل آباد کا تعلق ہے یا پنجاب کا تعلق ہے، یہ آپ کے علم میں ہے کہ پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے یہ عدم برداشت کی فلسفی پہ بلیو کرتی ہے اور انفارچونیٹلی بہت سے کرمنلز جو ہیں یا کرمنلز کے جو سپورٹرز ہیں، اس میں چاہے پنجاب کے سابق صوبائی وزیر رانا ثناء اللہ صاحب ہوں جو اس وقت بھی بہرحال ایک منسٹر کا پروٹوکول بھی لے رہے ہیں، میٹنگز بھی چیئر کر رہے ہیں اور تمام ایڈمنسٹریٹو معاملات کے اندر بالکل اسی طرح فعال ہیں. ان جیسے لوگوں کی جب شمولیت ہوگی اور ان کی بیکنگ ہوگی تو پھر معاملات یہی نہج اختیار کریں گے. اور ڈاکٹر صاحب میں نے جس وقت پاکستان تحریک انصاف کی ڈیلیگیشن سنی اتحاد کونسل کے پاس آیا فیصل آباد میں احتجاج سے ایک روز پہلے، تو میں نے وہاں پر اعجاز چودھری صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس میں باقاعدہ طور پہ یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ فیصل آباد میں رانا ثناء اللہ، رانا افضل اور طلال چودھری یہ 3 وہ ساتھی ہیں جن کے گھروں پر، جن کے ڈیروں پر، جن کے آفیسز کے اندر نیکسٹ ڈے کی سٹرائک کے حوالہ سے ایک سٹریٹجی مرتب کی جاتی رہی. یہاں پر رات 2-3 بجے تک کارکنان کو اکٹھا کیا جاتا رہا اور چونکہ رانا افضل صاحب کا جو حلقہ ہے وہ میری اپنی کانسٹیچوئنسی ہے، میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ان لوگوں کے نام میں پبلک کروں، لیکن وہاں پر لوگ موجود تھے جنہیں یہ بتلایا گیا ان کے آفس میں کہ آپ کو لاٹھیاں پرووائڈ کی جائیں گی، آپ کو ڈنڈے پرووائڈ کیے جائیں گے، آپ کو ویپن بوقت ضرورت پرووائڈ کیا جائے گا. اور اگر آپ کو یاد ہو تو فیصل آباد کا جو پروگرام ہے وہاں پر پہلی ابتدا جو فساد کی یا ایجیٹیشن کی ہوئی وہ ملت چوک میں ہوئی، وہ میری کانسٹیچوئنسی ہے. وہ تمام ورکرز پاکستان مسلم لیگ نون کے تھے جنہیں مسلم لیگ کی سپورٹ تھی، میں انہیں بائی فیس نہیں بائی نیم بھی جانتا ہوں.
جہاں تک سمندری روڈ والا انسیڈنٹ ہے اس کے اندر میں نے اس وقت یہ کہا تھا اور اب اطلاعات ہیں کہ وہ مرکزی ملزم گرفتار ہو چکا ہے. ڈاکٹر صاحب میرے پاس وہ تمام افراد جو ایک آدمی نہیں تھا, یہ تقریباً 7 افراد کا گروپ تھا جن میں سے 3 کے پاس ویپنز تھے, باقی 4 افراد ڈنڈوں کے ساتھ تھے. ان کا تعلق رانا ثناءاللہ صاحب کے ساتھ ہے. یہ 24/7 ان کے ڈیرے پر پائے جاتے ہیں اور پورے فیصل آباد کو پتا ہے کہ یہ لوگ کس نے پلانٹ کیے, کنہوں نے فائرنگ کروائی, کنہوں نے یہ معاملات کیے. اور یہ میں باتیں صرف یہ نہیں کہ میں میڈیا کے اوپر آ کے کر رہا ہوں. اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں پروگرام ختم ہونے کے بعد وہ افراد جس میں سے ہماری بٹ برادری, جس کو کہ ناجائز طور پہ پورے پاکستان میں بدنام کر دیا گیا, اس 7 رکنی گینگ کے اندر سے 3 افراد اسی بٹ برادری سے بلونگ کرتے ہیں. میرے پاس ان لوگوں کے نام ہیں, میرے پاس ان لوگوں کی ڈیٹیل ہے. اور ٹھیک ہے, میں آپ سے ڈیٹیل ضرور لوں گا کیونکہ آپ نے آنر یہ بات کی ہے اور بہت بھاری الزام لگایا ہے. رانا مشہود صاحب بڑا بھاری الزام لگایا ہے کہ اس وقت فیصل آباد میں جو کچھ بھی ہوا اس کی پشت پناہی انہوں نے کہا ہے کہ رانا مشہود, رانا افضل, رانا ثناءاللہ, طلال چودھری اور عابد شیر علی صاحب کا بھی نام آ رہا ہے. تو اگر حکومت کے اتنے اہم لوگ اپنے پارٹی ورکروں کو یہ ویپنز دیں گے, اسلحہ دیں گے اور کہیں گے جاؤ مارو, تو پھر تو وہی حال ہوگا نا جو فیصل آباد میں ہوا. کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فیصل آباد کے اندر جو کچھ بھی ہوا, اگر آپ صبح کے دن سے آغاز کو دیکھیں تو سب سے پہلے ڈنڈا بردار سکولوں کے اندر گھسے اور انہوں نے سکولوں میں گھس کے سکولوں کو بند کرانے کی کوشش کی. اور عمران خان صاحب تو ہر جگہ پر یہ کہتے رہے ہیں کہ میں جس شہر میں جاؤں گا وہاں کی عوام فیصلہ کرے گی کہ بند کرنا یا نہیں کرنا. اور آپ کے میڈیا, آپ کے چینل نے بھی دکھایا کہ ڈنڈا بردار جو ہیں وہ ٹائر جلا رہے ہیں, وہ چوکوں کا گھیراؤ کر رہے ہیں, وہ گاڑیوں پر پتھراؤ کر رہے ہیں, دکانوں کے زبردستی بند کرایا جا رہا ہے. تو یہ ول آف دا پیپل تو نہیں ہے. جمہوریت یہ تو نہیں کہتی کہ آپ زبردستی اپنا فیصلہ کسی پر امپوز کریں. اور دوسری بات ہے کہ جو تقاریر پچھلے 3 ماہ سے جو کنٹینیوسلی کنٹینر سے ہو رہی ہیں جس میں جلاؤ, گھیراؤ, مارو, مر جاؤ کی باتیں کی جا رہی ہیں, آپ یقین کریں کہ حکومت پنجاب کا کسی ایک وقت بھی یہ پلان نہیں تھا کہ کنفرنٹ کرنا ہے. کوشش یہ تھی کہ امن و امان کو برقرار رکھا جائے. وہ لوگ جو چند نکل کر باہر آئے وہ خود نکل کر آئے اور وہ ان تقاریر کی وجہ سے نکل کر آئے, لیکن ہم اس کو حامد رضا صاحب آپ کے سامنے بیٹھ کر وہ تو آپ کے اوپر, آپ کی تمام لوگوں کے اوپر بھاری, اور وہ تو کہہ رہے ہیں میرے پاس تو نام بھی ہیں جو, اور وہ ٹائم بھی بتا رہے ہیں اور ڈیرا بھی بتا رہے ہیں اور آپ سب کا نام لے رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ حامد صاحب بالکل جو ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, ان کو اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرنے کا پورا حق ہے, لیکن ایک پوائنٹ آف ویو ہمارا بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ پچھلے 3 ماہ سے جو اشتعال قوم کو دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, آپ یقین کریں نہیں آپ ان کے بات کو رد کرتے ہیں جو الزام انہوں نے لگایا ہے. رانا صاحب یہ بڑا بھاری الزام ہے. وہ کہتے ہیں میرے پاس بٹ برادری کے 3 نام بھی موجود ہے, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. اس الزام کو رانا ثناءاللہ صاحب پریس کانفرنس کر کے رد کر چکے ہیں. اس کی تردید کہیں سے نہیں آئی. انہوں نے پوری وہاں پر جو تھا بتایا تھا کہ اس دن کیا ہوا, کس طرح ہوا, اور اس کے اندر نہ حکومت پنجاب انوالو ہے, نہ مسلم لیگ نون کا کوئی ایم پی اے, ایم این اے یا کوئی لیڈر انوالو ہے. یہ چند لوگ تھے جو خود نکلے تھے اور جس کو ہم نے کنڈیم بھی کیا اور آج ہم نے بندے بھی سارے پکڑ لیے. پنجاب پولیس کو یہ ٹارگٹ دیا گیا وہ مسلم لیگ نون کے نہیں ہے سر, ڈیلی کی رپورٹ لیتے تھے. وہ مسلم لیگ نون کے ہیں یا نہیں ہے؟ کوئی عہدیدار مسلم لیگ نون کا نہیں ہے. جی وہ مسلم لیگ نون کے نہیں ہیں. حامد صاحب ڈاکٹر صاحب میں ایک بات عرض کر دوں جی. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں نے, آپ میرے ساتھ رانا ثناءاللہ صاحب کو بٹھا دیں یا رانا افضل صاحب کو یا طلال چودھری صاحب کو, میں ود ایویڈنس بائی دا نیمز آف دوز پرسنز جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں, جن جن جگہوں پر ان کے ساتھ روابط ہیں, اور میں آپ کے لیے ایک بہت بھیانک انکشاف کرنا چاہتا ہوں. یہ فرد پہلے سے پولیس کی حراست میں تھا, لیکن پچھلے 3 دن سے اس کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اس شخص کو مارنے کی کوشش کی جا رہی تھی. میں فیصل آباد کا رہائشی ہوں, میرا شہر ہے ڈاکٹر صاحب,
مجھے پتا ہے کہ وہاں کی ریالٹیز کیا ہیں. اس فرد کو جب پولیس مقابلے میں مروانے کی کوشش کی گئی لیکن فیڈرل ایجنسیز کی طرف سے ریاستی اداروں کی جانب سے بے تحاشا پریشر کے بعد اس شخص کی گرفتاری شو کی گئی. یہ شخص اب گرفتار نہیں ہوا. اس شخص کو اسی وقت پولیس لے گئی تھی. پولیس کے پاس تمام افراد کے نام موجود ہیں. اگر آپ کہیں گے تو میں ان 7 افراد کے نام بھی پبلک کر دوں گا. میں آپ سے پوچھوں گا, میں ذرا فیاض چوہان صاحب سے پوچھ لوں. فیاض چوہان صاحب کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ رانا مشعوذ صاحب کا تو میرا خیال بنتا ہی نہیں ہے کہ اس کیس کو ڈیفینڈ کریں, کیونکہ رانا مشعوذ صاحب کے گھر سے جو ہے وہ کال گئی تھی جو ہے وہ میڈیا والوں کو, اور اس میں انہوں نے ساری ڈیٹیل بتائی تھی کہ ہاں جی یہ جو بندہ ہے اس کی کیا حیثیت ہے, اس کا کیا سٹیٹس ہے, اور رانا ثناء اللہ کے جو احمد شہریار داماد ہیں اس کا یہ باڈی گارڈ ہے. یہ آپ نے بھی خبر چلائی اور تمام ٹی وی چینلز نے یہ خبر چلائی. میں تو سمجھتا ہوں کہ رانا مشعوذ صاحب کا بنتا ہی نہیں ہے کہ وہ اس کیس کے اندر رانا مشعوذ صاحب کا کہ وہ رانا ثناء اللہ کو یا حکومت کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کریں. ان کی آپس کی کنٹروورسیز ہیں. سن لیں رانا صاحب, میں نے خاموشی سے میں نے بڑی خاموشی سے آپ کی بات سنی ہے رانا صاحب, سن لیں. اصل میں ان کے اپنے اختلافات ہیں. رانا مشعوذ صاحب کی وہ جو فیوچر کنسرن کے حوالے سے ملک عاصم کی ویڈیو لیک ہوئی تھی نا, جس میں وہ کرپشن کے اور لین دین کے سارے معاملات جو ہے وہ ریویل ہوئے تھے, وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے آئی تھنک کہ جو ہے وہ سارا معاملات چلائے تھے. انہوں نے وائس ورثہ جو ہے وہ بدلہ لینے کے لیے ساری ڈیٹیل خود بیان کی جو ہے, اور یہ ان کا جو نا وہ ٹیلی فون نمبر ہے یہ تمام میڈیا چینل کے اندر آیا. یہ کہتے ہیں کہ کوئی نون لیگ کا کارکن انوالو نہیں تھا. امتیاز ولد سراج آپ کے ٹی وی چینل نے کل کلپ چلایا کہ وہ قاتلوں کا جو پورا گروہ وہ 4 یا 5 بندے تھے جن کے ہاتھ میں پسٹلز تھے, وہ اس میں شامل تھا. اس کو معصوم بنا کر رانا ثناء اللہ نے, وہ انڈین فلم ہے نا راجنیتی, آپ نے دیکھی ہوگی, جس میں وہ نانا پاٹیکر کا ایک بڑا کردار ہے جو پیچھے رہ کے وہ ساری کنسپائریسیز کرتا ہے. یہ رانا ثناء اللہ بیسیکلی نانا پاٹیکر کا کردار ادا کر رہے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو اور عوام کو وہ بیوقوف بنا لیں گے. انہوں نے پنجاب پولیس کے اندر بھی ایک سیل بنایا ہوا ہے. جتنے قاتل, جتنے ڈکیت, جتنے اجرتی قاتل ہیں ان کو وہ ٹریننگ دے رہے ہیں اپنے مخالفین کو جو ہے وہ ڈیل کرنے کے لیے. پیپلز پارٹی کا وہ ایف ایس ایف جو ہے وہ بھٹو دور میں تھا. انہوں نے اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے نواز شریف, شہباز شریف اور ان ہواریوں نے یہ اپنا سیل پنجاب کے اندر بنایا ہوا ہے. یہ سارے قاتل, یہ سب اجرتی جو لوگ ہیں اس کی چھتری تلے جو ہے وہ مخالفین کو ڈیل کر رہے ہیں, اور فیصل آباد کے اندر بھی آپ کو وہ وقوع نظر آیا. لیکن بات بڑی سادہ سی ہے, ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, خون پھر خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے گا. اور بڑا زبردست بات کہی ہے کسی شاعر نے کہ لاکھ بیٹھے کوئی چھپ چھپ کے کبھی گاؤں میں, خون خود دیتا ہے جلادوں کے مسکن. میں یہاں روکوں گا, میں جمشید دستی سے میں آپ سے بات کروں گا, میں بات کروں گا چوہان صاحب, میں چوہان صاحب آپ سے بات کروں گا. جی جمشید دستی صاحب کیا کہیں گے, یہ جو موجودہ حالات ہے, آپ نے جو فیصل آباد میں دیکھا, جو لاہور میں دیکھا, کیسے دیکھتے ہیں پنجاب کو, یا جو لوگ پنجاب کو چلا رہے ہیں, خاص طور پہ رانا مشعوذ, رانا ثناء اللہ, طلال چودھری صاحب, عابد شیر علی صاحب, کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا شکریہ, اور میں بڑی تفصیل سے ان بھائیوں کی گفتگو سن رہا تھا. پنجاب میں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک بڑا مشہور ہمارا محاورہ ہے کہ رانا جانے اور تھانہ جانے. بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ کریمنل, ایک جرائم پیشہ ڈی پی اوز لگائے ہوئے ہیں, اور پولیس کا جو انٹرویو ایک ٹارگٹ بیس پوائنٹ سے وزیر اعلیٰ پنجاب لیتا ہے ڈی پی اوز کا, کہ آپ نے جا کے جو میرا حکم ہے وہ ماننا ہے, اور وہی ڈی پی او لگتا ہے جو وزیر اعلیٰ کے نجائز احکامات, تشدد, ظلم, ناانصافی تو ماننا ہے. نہ عدالت کی قیمت ہے, نہ عدالتوں کے فیصلوں کا حکم ہے, کہ ہائی کورٹ ہو چاہے سپریم کورٹ ہو. 14 لوگ ماڈل ٹاؤن میں مارے گئے, فیصل آباد میں نوجوان شہید ہو گیا, کتنے اسلام آباد میں مارے گئے. دیکھ لیں نا کہ اتنی بادشاہت ہے, اور جو بھی کر رہے ہیں. اور میرے مظفر نگر میں 35 لوگ پولیس مقابلے میں مار دیے, ان کو کہتے یہ ڈاکو ہیں, پولیس کو اختیار ہے بھی ڈاکو مارنے کا. عدالتی اختیارات کھلے عام وہ استعمال کر رہے ہیں. سپریم کورٹ پھانسی کا حکم دیتی ہے, ہائی کورٹ دیتی ہے, سیشن کورٹ دیتی ہے, خصوصی کورٹ ہے, کھلے عام وہ بندے مار رہی ہے پولیس. رحیم یار خان, مظفر نگر, پورا پنجاب اس ٹائم, ایک حقیقت میں کہتا ہوں, ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, ان دل کو تکلیف ہوتی ہے ہماری بات سننے پہ. پورا صبح یرغمال ہے, اور جس کو عدالتیں خاموش ہے. عدالتوں پہ آزاد عدلیہ پہ ایک سوال یا نشان ہے. بحیثیت ایک قانون ساز اسمبلی کا ممبر کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں, میرا اخلاقی حق ہے, بحیثیت پاکستانی کہہ رہا ہوں.
جو مرضی چاہے. آج میں اپنے علاقے کی بات بتاؤں, تحصیل کوٹ تو ضلع مظفر گڑھ میں مسلم لیگ نون کا میں نے N176 سے MPA بھی ان کا ہے. وہاں گدے اور کتے کے گوشت انسانوں کو کھلائے جا رہے ہیں اور عرصے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. وہاں لوگ پکڑے ہیں. لا اینڈ آرڈر کی صورتحال دیکھ لیں, لاکھوں موٹر سائیکل, انہوں نے ہزاروں موٹر سائیکل پکڑے اور ان سے لاکھوں رشوت لیے. اور اس سے اب کیا کہیں, ان کو کون پوچھے گا؟ جس کو قتل کریں مار دے, آپ پروگرام کرتے رہے, PTI والے چلاتے رہے, تحریک منہاج القرآن و عوامی تحریک, ہم کچھ کرتے نہیں, کوئی نہ قانون کی حیثیت ہے. آئین اس ٹائم جو میں کہتا ہوں آئین کی جو بات کر رہے ہیں, آئین تو اس سے میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی لونی بن چکا ہے. اسمبلی آئین کی اپنی ہے, جو مرضی سے فیصلے لیں, جو کچھ کریں, خود کچھ خاموشی ہے, بس صرف ہم لڑ رہے ہیں, لڑتے رہو, مرتے رہو. اس ملک قربانیاں مانگ رہا ہے اور ان کی کوئی قانون ہے, ان سے پوچھ سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ مجرم بیٹھا ہے, عابد وزیر اعظم اس سے مجرم ہے, وہ وزیر اعظم بیٹھا ہے. پوری ان کی کابینہ میں اکثریت لوگ مجرم ہیں. کتنے کچھ رانا مشہور صاحب کے اپنے اوپر کرپشن کا اتنی بڑا الزام ہے کہ وہ حمزہ شباب کے لیے مال اکٹھا کرتا رہا, اور آج پتہ نہیں, آج کل ہمارا بھائی ہے. میں ذاتی آدمی نہیں رہا, آپ کے پروگرام چلے, میں تو ذاتی تنقید پر کیا کھوج نے پوچھا تو سمو تو لیا. اب بادشاہ ہے, بادشاہ کے آگے عمران خان بھی لڑے گا, میں بھی لڑوں گا. قادری صاحب بھی بیچارہ لڑتا وہاں وہاں پھر پہنچا ہوا ہے سخت بیماری میں. کتنے کارکن جیلوں میں پڑے ہیں, کسی کی اہمیت نہیں ہے. بس ٹھیک ہے, لڑائی ہے, لڑیں گے اس ملک. ٹھیک ہے, میں یہاں روکوں گا. جمشید دستی صاحب, میں بریک پہ جاؤں گا اور پھر بریک پہ جانے کے بعد واپس آتا ہوں اور رانا مشہور صاحب سے بات کرتے ہیں کہ کیا وجوہات ہے کہ پنجاب کے اندر یہ نام جو ہیں وہ ایک کرمنل کے طور پہ لیے جا رہے ہیں. مسلم لیگ نون کا یہ رویہ اور پھر سندھ گورنمنٹ اور MQM اور پیپلز پارٹی کا رویہ بہت مختلف نظر آیا PTI کے ساتھ, جبکہ یہ دونوں بھی مخالف جماعتیں. ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ارے بھائی بینا, کیا سنا آپ نے؟ سہولت بازار نے تو کمال ہی کر دیا. اب آپ بنوا سکتے ہیں امریکہ, کینیڈا, UK اور یورپ میں رہ کر اپنے اسٹائل اور اپنی پسند کے کپڑے, وہ بھی اپنے درزی سے. صرف 7 دن بعد آپ کے کپڑے آپ کے پاس. مشہور برانڈز کے لیٹسٹ کلیکشن, عمدہ سلائی, ماہر کاریگروں کی زیر نگرانی. سہولت بازار سے تو آج ہی وزٹ کیجیے www.sahulatbazaar.com. ویلکم بیک ناظرین. رانا مشہور صاحب, کافی الزامات ہیں آپ کے اوپر, آپ کے ٹیلی فون کے اوپر بھی آ گیا ہے کہ جی آپ نے ٹیلی فون رانا ثناء اللہ سے آپ کے اختلافات کی بنیاد آ گئی, پھر کسٹڈی کی بات کی گئی, پھر یہ بھی کہا گیا کہ مسلم لیگ نون کا وہ آدمی ہے, اسے مارنے کی بھی کوشش کی گئی. یہ بہت اہم الزامات ہیں, اس کو کیسے آپ اس کو ریکٹیفائی کریں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے دین کا بھی یہ حکم ہے کہ بغیر تصدیق اور تحقیق کے کوئی بات نہ کی جائے. میں صرف جو بات ہوئی یہاں پر ویڈیوز کے حوالے سے, میں صرف ایک بات کہوں گا کہ میں نے نہ عاصم ملک سے کوئی رشوت, کوئی کرپشن کے اندر ایک بھی پیسہ لیا ہو تو مجھے قبر نصیب نہ ہو. میں بہت کلیئر آدمی ہوں, میں نے ساری زندگی محنت سے, میں ایک مڈل کلاس آدمی ہوں اور اللہ کے فضل سے مجھے اس پر فخر ہے. دوسری بات جو کی گئی, کسی اور کے لیے تو نہیں لیا تھا, وہ تو الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے کسی اور کے لیے لیا تھا. کسی نہ اپنے لیے نہ کسی کے لیے, وہ میری ذاتی ٹرانزیکشن ہے جو 2012 میں FIA کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے اس کی انویسٹیگیشن کر کے اس میں میرے حق میں فیصلہ دیا, پھر ہائی کورٹ کے اندر میرے حق میں فیصلہ آیا, پھر سپریم کورٹ میں 995/2012 FIA کی انکوائری ہے جس کا فیصلہ, جس کے اندر یہ سارا ثابت ہوا کہ یہ میرے ذاتی پیسے تھے جو وہ مجھے واپس کر رہے تھے. نمبر 1. نمبر 2, بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے فون کیا, میں نے اس دن کا پورا ریکارڈ نکلوا کے NTC سے میں نے وہ سارا ریکارڈ سامنے لے کر آیا ہوں اور میں نے 10 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ کیا ہے, اور ایک انتہائی جھوٹا اور بےہودہ الزام لگایا گیا. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان کے ساتھ نہ تو میری کبھی کوئی مخالفت ہے, وہ ہمارے سینئر ہیں اور انہوں نے جمہوریت کے لیے جو قربانیاں دی ہیں, یہ چوہان صاحب اس وقت اسمبلی میں موجود تھے, جس طرح رانا صاحب کی ایک دبنگ آواز ہوتی تھی جمہوریت کے لیے, اس ملک کی خوشحالی کے لیے, تو میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں ان کی کوئی مخالفت میں بات کروں گا. اور یہ سارا کچھ جھوٹ کی بنیاد پر بنایا جا رہا ہے. اور آخری بات میں اس حوالے سے جو کرنا چاہوں گا, مجھ میں اتنا حوصلہ اور جرت ہے کہ اگر میں کسی کے خلاف ہوں گا تو میں ڈنکے کی چوٹ پر اس کے خلاف ہوں گا, اس کے منہ پر اس کے خلاف ہوں گا, منافقت کبھی نہیں کروں گا, پیٹھ پیچھے وار کبھی نہیں کروں گا. اور انشاءاللہ تعالی میری ساری سیاسی زندگی جو ہے میں نے اسی طرح سیاست کی ہے. اور فیصلہ آباد کے حوالے سے جو الزام لگائے جا رہے ہیں, مجھے پہلے آپ یہ بات بتائیں کہ
اس وقت حکومت کی پوری مشینری جن لوگوں نے وہاں پر فائرنگ کی، جن لوگوں نے وہاں پر بلوا کیا، ان کو پکڑنے پر لگی ہوئی ہے. ہم نے وہ بندے پکڑ بھی لیے ہیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. الزام لگانا بہت آسان. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسٹڈی میں پہلے سے تھا اور اس کو شاید پولیس پہلے ہی مار دیتی اگر ایجنسیز کا پریشر نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں یہ مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں. اور ابھی حامد رضا صاحب سے میں پوچھوں گا کہ ان کے پاس کیا کیا نام ہے. تو رانا مشہود صاحب یہ تو بہت بڑا الزام ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پولیس کی کسٹڈی میں تھا تو پولیس بھی ایک ایجنسی ہے نا جی. اب ایک ایجنسی کو دوسری ایجنسی روک رہی ہے اور حکومت نیچے بھی نون کی ہو اور اوپر بھی نون کی ہو. تو میں فرینکلی یہ والا کلچر ہمارا ہے ہی نہیں. اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ میں وقت اور تاریخ ثابت کرے گی کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ پلانٹڈ تھا. اس کے اندر نہ ہم لوگوں نے کبھی نہیں. یہ کس کی طرف سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس لیے کس نے کیا؟ انتظامیہ نے کیا ہے، پولیس نے کیا ہے، یا یہ پی ٹی آئی نے کیا ہے، سنی اتحاد نے کیا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ باخبر وزیر ہیں. میں سمجھتا یہ ہوں کہ الزام اس طرح نہیں لگانے چاہیے. نہیں یہ کیا کس نے؟ دیکھیں مشہود صاحب سوال کو سمجھیں. آپ باخبر وزیر ہیں، بڑی اہم پوسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر قانون بھی رہ چکے ہیں، 2 وزارت آپ کے پاس ہے. آپ پلانٹڈ کا لفظ لے رہے ہیں تو آپ واضح کریں. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا ہے، تو آپ بتائیں کس نے کیا ہے. ڈاکٹر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ تو کوئی اس طرح کی ہمارے یہاں پر پلاننگ بنی تھی. صرف ایک چیز ضرور تھی کہ ہم نے اپنے ورکروں کو ان کو قابو رکھنا ہے، ان کے جذبات کو ٹھنڈا رکھنا ہے اور تاکہ یہ سارا کچھ سموتھلی ہو جائے. آپ نے ڈنڈے اور اسلحے نہیں بانٹے اپنے ورکروں کو. آپ نے ڈنڈا اور اسلحہ نہیں بانٹا. سوال ہی پیدا نہیں. حامد رضا صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ 7 نام بتائیے کون سے ہیں جناب، کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میری یہ بات کہ رانا صاحب نے اس چیز کو ڈینائی نہیں کیا کہ وہ پولیس کی حراست میں نہیں تھا. رانا صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ اگر وہ پولیس کی حراست میں تھا تو بھی وہ ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی کی حراست میں تھا. تو پہلی تو یہ بات مقصد ہے کہ اس کی اسٹیٹ ڈینائی نہیں آیا کہ وہ میرا یہ مقصد نہیں تھا. اچھا جی ٹھیک رانا صاحب. دوسرا میں ڈاکٹر صاحب میں عرض کروں کل انشاءاللہ پریس کانفرنس کے اندر میں وہ تمام نام دے رہا ہوں. نہیں تو آج کیوں نہیں لے رہے ہیں آپ؟ آج بھی لیجئے نا، ابھی لوگ سننا چاہتے ہیں. آپ نے نام دیا ہے، آپ بتائیے ضرور لے لیجئے گا. میں نے آپ کو یہاں تک آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ اس کے اندر 7 لوگ ہیں. 7 میں سے میں آپ کو علاقہ بتا دیتا ہوں، کچھ انفارمیشن ابھی میں آپ کو دے دیتا ہوں. 7 میں سے 5 لوگ سمن آباد کے علاقے کے رہائشی ہیں. وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے ڈیرے کے بالکل نزدیک رہنے والے ہیں. وہاں کے تھانوں کے اندر رانا ثناء اللہ صاحب کے ریپریزنٹیٹیو بن کر جاتے ہیں. ان کے نام انشاءاللہ صبح پرووائیڈ کروں گا. اور جو رانا افضل صاحب کے ساحل ہاسپٹل میں آپ کو یہ بات بھی بتلا رہا ہوں، چلیں آپ مزید اگر مجھے فرماتے ہیں. ساحل ہاسپٹل میں سٹرائک سے 1 رات پہلے رات 10:30 بجے سے لے کر 1:30 بجے تک میٹنگ ہوئی، جس کے اندر جو افراد موجود تھے ان میں سے میں آپ کو سدھو پور کے علاقے کا نام بتا رہا ہوں، نورپور کے علاقے کا نام بتا رہا ہوں، باوا چک کے علاقے کا نام بتا رہا ہوں. یہ افراد ان کو وہاں پر رانا افضل صاحب ڈائریکٹ انفارم کرتے رہے اور انہیں بتلاتے رہے. ڈاکٹر صاحب سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ کیا آج کراچی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم کے کارکن نہیں نکل سکتے تھے؟ کیا ان کے جذبات نہیں ہیں؟ کیا ان پر الزامات نہیں ہیں؟ کیا ان کے اوپر لوگوں کے سیریس تحفظات نہیں ہیں؟ یہ مسئلہ نہیں. یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو باقاعدہ طور پر ایجیٹیشن کے لیے مجبور کیا گیا. انہیں بتلایا گیا کہ کون کون سے پوائنٹس ہیں. مثلا میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، الائیڈ موڈ کا جو انسیڈنٹ ہے وہاں پر سدھو پورہ سے اور نورپور سے لوگوں کو بھیجا گیا، انہیں پلانٹ کیا گیا. یہ جو رات رانا افضل صاحب کے گھر پہ پروگرام ہوا تھا، اور انہیں وہاں پر کہا گیا کہ آپ نے ڈنڈوں سے، آپ نے پتھروں سے، آپ نے ٹماٹروں سے لوگوں کے اوپر بارش کر دینی ہے. میں آپ کو جس جگہ کے نام بتا رہا ہوں وہاں سے میرے والد 22 سال ممبر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرے پاس ایک فرد کا نام ہے، لیکن کل انشاءاللہ صبح میں آپ کو تمام افراد کے نام بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. علاقے میں نے آپ کو بتا دیے، میں نے آپ کو بتلا دیا وہ کہاں کہاں. آپ مجھے 1-2 نام تو دیں، کیونکہ آج رات میں اور صبح میں بڑا فرق ہے. اللہ تعالیٰ زندگی دے آپ کو، لیکن 2 نام تو دیجیے نا. چلے 7 نام نہ بتائیں، 2 نام تو دیں. میں ڈاکٹر صاحب میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں.
میں وہ نام فیصلہ آباد کے حوالے سے، چونکہ میرے اوپر جو میں بات کروں گا میں بغیر تصدیق کے، میں بغیر ویریفیکیشن کے، ہمارا نہ مزاج ہے نہ ہم اس قسم کی بات کرتے ہیں، میں اس کی ایک فائنل، اور یہ میں آپ کو ایک بات اور عرض کر دوں، میں فیصلے میں آپ کو، ہم لوگوں کے فون ریکارڈنگز پہ ہوتے ہیں، میں آپ کو ایک اور انفارمیشن دیتا ہوں کہ میں نے فیصلہ آباد کی ضلعی انتظامیہ کو، جن کے اوپر بے تحاشا پریشر تھا، I must appreciate in فیصلہ آباد سینیریو کہ جس طریقے سے رانا ثناء اللہ صاحب انہیں یوز کرنا چاہ رہے تھے وہ یوز نہیں ہوئے، لیکن میں نے ان کے ذمہ داران کو ایک شام پہلے باقاعدہ ٹیلی فونیکلی انفارم کیا تھا کہ کل یہاں پر کیجولٹیز کا پروگرام ہے PMLN کا، خدا را آپ اپنے آپ کو اس میں سے سیف رکھیں۔ اس بات کی ویریفیکیشن ود ٹیلی فون ریکارڈ انشاءاللہ میں صبح پرووائیڈ کروں گا کہ کیا یہ بات میں نے ایک روز پہلے کی یا نہیں۔ ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال یہ ہے، یہ واقعات یہ مسلم لیگ نون کا وطیرہ ہے، یہ رانا یہ وہی وزیر اعلیٰ ہیں جن کی گاڑی کے آگے فیصلہ آباد کے وزٹ کے دوران ایک آدمی اپنی شرٹ اتار کے لیٹ گیا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کے بھائی کو مرڈر کروایا۔ میں ان لوگوں کو پیش کر سکتا ہوں، وہ باقاعدہ پریس کانفرنسز کے اندر پیش ہوئے، رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر کم از کم 4 سے 5 افراد کے قتل کے الزامات ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، سانحہ لاہور ہوا، وحشت و بربریت کا کھیل کھیلا گیا، حکومت کی طرف سے کمیشن بنایا گیا، اس کمیشن کی سفارشات آئیں، ان سفارشات کے اندر وزیر اعلیٰ اور وزیر قانون کو ملوث قرار دیا گیا۔ on what grounds رانا ثناء اللہ آج وہ پروٹوکول حاصل کر رہا ہے، on what grounds and how on the face of earth ایک قاتل جو ہے وہ پنجاب کا چیف منسٹر ہے۔ اگر ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ نہیں ہے تو اپنے بنائے ہوئے جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ تو ذرا پبلک کریں۔ لیکن آپ نے نام نہیں دیا مجھے نام آپ نے نہیں دیا ہے، میں نے 2 نام مانگے 7 میں سے آپ نے مجھے نہیں دیا ہے، آپ نہیں دیں گے تو میں آگے جاتا ہوں، مجھے نام چاہیے۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں وہ نام میں صرف آپ کو چند افراد کی سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں دے پا رہا ہوں، ان کو اس وقت سیویئر تھریٹ ہے، وہ اس وقت ہمارے پاس ہیں، میں صرف ان کی فیملی وہ آپ کے پاس ہے یا پولیس کسٹڈی میں؟ وہ آپ کے پاس ہے یا پولیس کسٹڈی میں؟ نہیں، پولیس میرے پاس وہ افراد ہیں جنہوں نے وہاں پر سرعام فائرنگ کرتے دیکھا، جنہوں نے سرعام جو افراد وہ جو تھریٹ ہے جن کو، وہ کہاں ہے؟ جو تمام چیزوں کو جانتے ہیں، وہ تھریٹ ان کو جناب رانا صاحب کی طرف سے آپ پورے فیصلہ آباد میں پتہ کروا لیں۔ سمنا آباد میں یہ باقاعدہ طور پہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی فرد کا نام آیا کہ آپ نے ان 7 افراد میں سے کسی ایک کو آئیڈینٹیفائی کیا، آپ ذرا فیصلہ آباد کی پولیس سے تو پوچھیں کہ کیا اس ایریا کے اندر سے جہاں کے وہ رہائشی ہیں کوئی ایک فرد ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہر آدمی خاموش ہے۔ کیوں خاموش ہے؟ کہ ہر آدمی کل صبح آپ نام دیں گے تو ان کو تھریٹ نہیں ہوگا؟ کل صبح اگر آپ نے نام دیا تو کل صبح جو نام میں دوں گا یہ ان کی فیملی کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے میرے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی فیاض صاحب کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے فیاض صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ جی فیاض صاحب آپ کہہ رہے تھے میں نام دوں گا۔ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے، یہ نام نہیں دے رہے حامد صاحب، ان کی اپنی پلاننگ ہوگی اور اپنی پلاننگ میں وہ ٹھیک ہیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی، سلطان اوان ہے جی ایک جو UC کا سابق ناظم ہے اور رائٹ ہینڈ ہے اور عزیز بھی ہے جنا ان کا، جنا رانا ثناء اللہ صاحب کا۔ دوسرا ماڑا بٹ ہے، یہ 2، اور تیسرا امتیاز سراج جس کو انہوں نے بڑا انوسنٹ سمجھ کے پیش کیا۔ وہ میں اکثر ایک محاورہ سناتا ہوں کہ you can cheat and deceive and deceive someone in somewhere in some time in some place but you cannot cheat and deceive everyone everywhere every time and every place۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی اصل میں مت ماری گئی۔ انہوں نے کہا یار ٹی وی چینلز نے امتیاز سراج کو تو پراپر طریقے سے پہلے دن دکھایا نہیں، انہوں نے اگلے دن پریس کانفرنس کر کے امتیاز سراج کو آپ کے سامنے لا کے کھڑا کیا۔ انہیں کیا پتا تھا کہ ARY جو ہے کچھ زیادہ ہی ویجیلنٹ ہے اور ایکٹیو ہے۔ آپ نے اس امتیاز سراج کی اس پورے قاتلوں کے گروپ کے ساتھ اس وقت بھی جو ہے وہ آپ کی ویڈیو پروگرام کے اندر چل رہی ہے۔ یہ کتنے بے وقوف ہیں، یہ سمجھتے ہیں عوام کے ماتھے پہ بے وقوف لکھا ہوا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ بے وقوف ہے، اس کو کچھ پتا نہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ بھی بے وقوف ہے۔ جناب والا ہر چیز کلیئر ہے، ہر چیز۔ میرے بھائی رانا مشہود نے کہا کہ انہوں نے جمہوریت کی خاطر قربانیاں دی، بالکل مجھے یاد ہے۔ انہوں نے پاک فوج کے خلاف اتنی گندی بات کی تھی، جنرلوں کے خلاف اور پاک فوج کے خلاف۔ ان کی اس خدمت کی پاداش میں اسی رانا ثناء اللہ کی مونچھیں، بھویں اور اس کی جو ہے وہ پلکیں جو ہے وہ منڈوا دی گئی تھی، کیونکہ اتنی گندی بات پاکستان کی ہسٹری میں کبھی کسی نے پاک فوج کے جنرلوں اور افسروں کے متعلق نہیں کی ہوگی۔ ان کی جو ہے جمہوریت کے حوالے سے اب خدمت کی بات کرتے ہیں، سوائے جگت بازی۔ جی بولیں
सर हामिद रजा अर्ज कर रहा हूँ, चौहान साहब मैं सिर्फ आपको एक एडिशन कर दूं, इनका जो सवाकत उस दौर के अंदर हुआ था, ये जानबूझ के इन्होंने उस वक्त भी एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये एजेंसीज के ऊपर डालने की कोशिश की थी। उस वक्त भी इनका एक पार्टी के साथ प्रॉपर्टी का झगड़ा था, चक जुमरा की वो पार्टी थी, उस पार्टी ने इन्हें वहां से उठाया और इनके सारी स्वागत किया, इन्होंने आके उसको अपने खिलाफ जमहूरियत की जदोजहद के तौर पे कैश करवा लिया। ये उस वक्त भी किसी एजेंसी ने नहीं किया था, ये उस वक्त भी अपने एक प्लाट पर कब्जे की सजा भुगत रहे थे। चौहान साहब आखिरी हामिद रजा साहब मेरी बात को ऑन करेंगे कि यही राणा सनाउल्लाह जब ये पीपल्स पार्टी में होते थे, इन्होंने जलसे के अंदर ये कहा कि जो बंदा अपनी बेटी को नहीं संभाल सकता वो मुल्क को कैसे संभालेगा। इनके खिलाफ FIR हुई थी फैसलाबाद के अंदर। हामिद रजा किसकी निशानदेही थी? ये किसकी बेटी की बात है? FIR इनके खिलाफ ये किसकी बेटी की बात है? ये जातियात की तरफ प्लीज ना जाए। नहीं, बात जातियात की नहीं है, ये जातियात की तरफ जा रहे हैं। ये बिल्कुल आप इशू की तरफ आए। आप इंसानियत का कत्ल करते हैं राना मशहूद साहब, जब आप इंसानियत का कत्ल करें, इंसानियत का कत्ल कुफर से बढ़ के है। आप कौन सी इखलाकियात का दर्ज देते हैं? आप पिछले 6 माह से बंदे मारने लगे हुए हैं, और ये राना सनाउल्लाह की जो ड्रैकुला का किरदार अदा करते हुए इस वक्त पंजाब के अंदर जो है वो सियासी कातलों का कत्लेआम कर रहा है। आप कहते हैं कि हम उसके इखलाक का ख्याल रखें। मैं ये समझता हूं कि अगर ये किसी और मुल्क में होता तो अब तक इसको 100 बार सजाए मौत हो चुकी होती इस राना सनाउल्लाह को। लेकिन कुर्बान जाऊं, ये नून लीग और शरीफ बरादरान का राइट हैंड है, जिसकी वजह से आज इसको इज्जत और वकार उसी तरीके से हासिल हुई है जिस तरीके से बाकायदा कोई इज्जतदार मैं यहाँ रोकूंगा जमशेद दस्ती साहब को भी मैंने लेना है। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जमशेद दस्ती साहब के पास आते हैं, फिर मैं आऊंगा जनाब राना मशहूद साहब के पास के वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, जो बोलना चाहे राना साहब को इजाजत है। एक छोटा सा ब्रेक फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले कि मैं जमशेद दस्ती की तरफ जाऊं, एक बहुत अहम खबर जिसकी तस्दीक और तरदीद में जरूर करा लूं, ये बहुत अहम खबर है, एक ब्रेकिंग न्यूज भी है, और मैं आऊंगा हामिद रजा साहब की तरफ। हामिद रजा साहब, क्या इस खबर की तस्दीक या तरदीद करेंगे कि आपने जो धरना दिया था कादरी साहब के साथ, उस धरने को सबोताज करने के लिए मुस्लिम लीग नून ने आपको 20 करोड़ रुपए और सेनेट के टिकट की ऑफर की थी? जी डॉक्टर साहब, यकीनन ऐसा ही हुआ था, और ऐसा न सिर्फ मेरे साथ किया गया, लेकिन वो तमाम अफराद जो किसी भी सूरत के अंदर उस वक्त जुल्म की इस आवाज़ का हिस्सा थे, मेरे इल्म में और कुछ साथी भी हैं, उनको भी अप्रोच किया गया इस हवाला से, और हमें ये कहा गया था, मैं चूंकि ऑनियर हूँ और मेरे उस काबिल कदर भाई का मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुनासिब नहीं है, इखलाकी रवायात इजाज़त नहीं देती, बड़े जिम्मेदार हैं, उन्होंने कांटेक्ट करके ये कहा था कि आपको सेनेट की सीट देते हैं, मकसद अपकमिंग इलेक्शंस के अंदर हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, उसके साथ 20 करोड़ रुपया प्लस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पंजाब में 2 और मरकज में 1 एडवाइजरी भी देंगे। अगर आप किसी तरीके से, चूंकि आप डॉक्टर साहब के बहुत नज़दीक हैं और वो आपकी बात को मानते भी हैं, अगर आप किसी तरीके से इस धरने को उठाने के हवाले से हम जो अपनी कोशिशें कर रहे हैं, आप उसके अंदर एक पार्ट प्ले करें, और आप मुज़ाकराती टीम को जो पैकेज लेके आ रही है दिस वे और दैट वे, बस उसको किसी तरीके से कबूल करवा के वहां से उठवा दें तो हम आपको ये सब कुछ देंगे। ठीक है, लेकिन मैंने उस वक्त भी उन्हें ये कहा था कि मैं साहिबजादा फजले करीम का बेटा हूं और मुहद्दिस आज़म का पोता हूं, ये बिकना हमारे खून के अंदर शामिल नहीं है। राना मशहूद साहब, आप क्या कर रहे हैं बताइए? अब आपके सामने एक आदमी है बता रहा है कि आप खरीदते भी हैं लोगों को, क्या कहेंगे इसके ऊपर बताइए? इनके सिटिंग MNA हैं। ये है कि देखें, बात बड़ी सीधी सी है कि पार्टी की तरफ से ना तो कभी इस तरह की कोई कोशिश की गई है, ना लीडरशिप की तरफ से कभी कोई इस तरह की कोशिश की गई है। हम बातों को अफामो तफहीम से हल करने की तरफ तो पहले दिन से हम तैयार हैं। ये झूठ बोल रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है मशहूद साहब कि 20 करोड़ रुपए, 2 एडवाइजरी, सेनेट का टिकट, ऑनियर बात कर रहे हैं वो, और वो कह रहे हैं कि MNA आया था एक PMLN का। डॉक्टर साहब, वो MNA डॉक्टर साहब, ये तो अरबों रुपए में वहां पर बाकी लोगों को भी ऑफर्स करते रहे हैं, अरबों रुपए में, अरबों में डॉक्टर साहब, अरबों में, जो अफराद चंद मुज़ाकरात में अपनी बारी पे अगर बोल रहे हैं, मैंने भी काफी बातें करनी है डॉक्टर साहब। ठीक है, राणा साहब बोले, राणा साहब बोले।
جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کی نہ میں تصدیق کر سکتا ہوں، نہ ہی ہمارا یہ کلچر ہے، نہ ہی ہماری لیڈرشپ نے کبھی کوئی اس طرح کی بات کی ہے. اگر ہوا صاحبزادہ صاحب کے ساتھ تو کسی کا اپنا ذاتی فیل ہو، اس پہ میں بات نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو آج کی ساری جو بحث ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ کیا یہ دھرنے اور کیا جو یہ شہر بند کیے جا رہے ہیں اس سے حاصل کیا ہو رہا ہے، کیا پاکستان کو کیا حاصل ہو رہا ہے. آج وہ ساری باتیں مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر 5.5 پوائنٹس تو مانے گئے تھے 6 میں سے، اور صرف پرائم منسٹر کا استعفی تھا جو اگلے 2 مہینے انہوں نے احتجاج جاری رکھا، اور اب پھر مذاکرات کی ٹیبل پر جو آئے ہیں اور مذاکرات کے ذریعے بات ہونی ہے. تو اس کے اندر جو پاکستان کو اربوں خربوں کا نقصان ہوا، پاکستان کی معیشت کو جو نقصان ہوا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور دوسرا خان صاحب اور ان کے ساتھی ہر جگہ یہ کہتے رہے کہ ہم جس شہر میں جائیں گے اس شہر کے عوام فیصلہ کریں گے. فیصلہ ڈنڈوں سے، ٹائر جلا کر، گاڑیوں پر پتھر مار کر نہیں کرایا جاتا، دہشت پھیلا کر فیصلہ نہیں کرایا جاتا. اور یہ ریسٹرینٹ جو ہے یہ ہم نے اسلام آباد میں بھی اس کا مظاہرہ کیا، ہم ہر جگہ کر رہے ہیں. حکومت کا کام کنفرنٹ کرنا ہوتا ہی نہیں ہے. اکا دکا جو انسیڈنٹ ہوا اس پر ہم بالکل اس کے اوپر ہم نے انکوائری بھی کروا رہے ہیں، اور جو ذمہ داران کو سزا بھی دیں گے، لیکن آپ اس کی تردید نہیں کر سکے. میں آؤں گا جمشید دستی صاحب کے پاس، میں آتا ہوں چون صاحب. جمشید دستی صاحب کیا کہیں گے؟ آپ صرف 30 سیکنڈز دے دیں، صرف مجھے 30 سیکنڈز اگر آپ دے دیں، صرف 30 سیکنڈز. میں 30 سیکنڈ دور بیٹھا ہوں، گزارش کیا ہے 30 سیکنڈ. رانا صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی، صفائی کی، ان کی لیڈرشپ نے کبھی نہیں کام کیا. چھانگا مانگا کی بنیاد میاں نواز شریف نے رکھی، رشوت کا ایک انہوں نے بازار گرم کیا، IGI بنی، کروڑوں اربوں کی کرپشن کی دیا، اور جیلی الیکشن جیتا دیا. وہ نواز شریف کی بھی روایت ہے. اور کشمیر کاز ایک لڑکی، ایک بیٹر تھی جس کے ساتھ عشق کر کے کشمیر کاز کو دفن کر دیا گیا. اور آج دیکھیں وزیر اعلیٰ پنجاب جو کچھ وہاں پہ کر رہے ہیں، 6-7 دفاتر ہیں. کردار بھی ایک اچھا ہے، کردار پہ بھی ہم ووٹ لے کر آتے ہیں. 8 بیویاں بٹھائی ہوئی ہیں، وہاں بھی یہ کچھ نہیں کر رہے. انہوں نے کچھ نہیں دیا، انہوں نے ہر طرح کے حربے استعمال کیے، ہر طرح کی لوٹ مار کی. کتنے لوگ بے گناہ جیلی پولیس مقابلوں میں مرے ہیں. وہ وزیر اعلیٰ اختیارات دیا، یہ کچھ نہیں کر رہے. مگر ان سے کون پوچھے گا؟ آپ بھی بول رہے ہو، میں بھی بول رہا ہوں، عدالتیں بھی خاموش ہیں. عوام تو فیصلہ کرے گی الیکشن پہ، مگر لاشیں اٹھا رہے ہیں. یہ بے لگام ہے، کوئی نہ قانون ہے ان کے درمیان میں. شت اور بے مور ہے، جس کو قتل کریں، جس کو دفنا دیں. 1 منٹ میں آپ سے لوں گا. دوسرا میرا بھی گلہ ہے، آج میرے PTI کے بھی دوست بیٹھے ہیں، ان سے بھی خان صاحب کے ساتھ بڑی امیدیں ہیں، پوری قوم کی ہم ساتھ کھڑے ہیں. مگر مجھے دکھ ہے کہ خان صاحب مردہ گھوڑوں کو یہاں لغاری، اب کھوسے، سیر، چکھر، نواب زادے، جنہوں نے پوری اس خطے کو یرغمال بنایا، نون سے کرپشن کی لوٹ مار کی، PP سے کھایا. آج نئے پاکستان میں پوری قوم کی امید ہے. عمران خان ایک لیڈر بن کے نکلا ہے، مگر ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے قافلے لے کے گیا ہوں، لاہور گیا ہوں، اسلام آباد گیا ہوں. PP کو چھوڑا کرپشن کی وجہ سے، نون میں شامل نہیں ہوا اس لیے کہ ان کے جو گلو بچ بیٹھے تھے. مگر خان صاحب اپنے بھی پارٹی کے ورکروں کو، جو سیف الدین کھوسا، احمد علی دریشک سے ہار کیا، 3 نمبر پہ ہے، وہ ضلعی صدر ہے ڈیرہ غازی خان PTI کا، اس سے بھی پوچھا نہیں کیا. وہاں پہ 55,000 ووٹ لیے بابر کتران نے، چکر کو شامل کیا گیا. وہاں مجید نیازی PTI کا MPA بنا. وہاں سیر کو جو کریمنل اور جرائم پیشہ جو لوگوں کو زندہ دفن کراتے ہیں، ان کا اپنا قانون ہے. وہ نئے پاکستان میں خان صاحب سے بھی اپیل کرتا ہوں آپ کے پروگرام سے، اور میرے بھائی PTI کے بیٹھے ہیں، کہ خان صاحب بڑی امیدیں لے کر آئے، قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے. ان چوروں کو، ڈاکوں کو، پھٹے خوروں کو یہ ملک دشمن ہے کہ کبھی تبدیلی نہیں لا سکتے. میں اکیلا چاہے جتنا بھی اچھا ہو جاؤں، جب میری ٹیم اچھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، میں چوہان صاحب سے آخری جملہ پوچھ لیتا ہوں. جی چوہان صاحب، بالکل آخری. صاحب صرف 30 سیکنڈ. آپ سے شاہ صاحب نے کہا کہ جمہوری فیصلے جو ہے وہ ٹائر جلا کے نہیں ہوتے. بالکل ٹھیک ہے، جمہوری فیصلے جو ہے وہ وابڈا کے دفاتر جلا کے ہوتے ہیں، گریڈ اسٹیشنوں کو جلا کے کیے جاتے ہیں، کورٹس کے اوپر اور سپریم کورٹ کے اوپر حملے کر کے کیے جاتے ہیں، جو گو زرداری گو مہم میں ان کے MNA MPA اور خادم اعلیٰ صاحب کرتے رہے. دوسری بات یہ ہے جو حامد رضا صاحب نے جو ہے 20 کروڑ کی بات کی، آپ یقین جانیں نون لیگ کی قیادت نے اس وقت پاکستان کو اور ان کے وزیروں نے اپنی منسٹری کو حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ والا ماحول بنایا ہوا ہے. ہر ایک منسٹر نے اپنی منسٹری کو حلوائی کی دکان بنایا ہوا ہے. خادم اعلیٰ نے صوبے کو حلوائی کی دکان بنایا ہوا ہے. خادم اعظم نے پاکستان حامد رضا صاحب آخری جملہ بالکل ختم کر رہا ہوں. سارے نانا جی کی فاتحہ پہ لگے ہوئے ہیں. حامد رضا صاحب